والنار، اسی طرح ہم عقیدہ رکھتے ہیں نار پر بھی، نار دوزخ پر بھی۔ کافر جہنم میں جائیں گے ہم مانتے ہیں۔ سب سے نچلے طبقے میں منافقین ہوں گے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل، سب سے نچلے درجے میں منافق ہوں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مسلمان فاسق تو ہو سکتا ہے، مسلمان منافق نہیں ہو سکتا۔ نہ منافق بننا، نہ منافقوں والے کام کرنا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ والنار، ہم اس کو بھی مانتے ہیں۔ یہاں صرف ایک سوال ذہن نشین فرما لیں کہ جہنم میں عذاب جس طرح آگ کا ہوگا اسی طرح زمہریر ٹھنڈ کا بھی ہوگا، لیکن ہمیشہ جہنم کی آگ کو، جہنم کے عذاب کو آگ ہی سے بتایا جاتا ہے، آگ آگ۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ جہنم میں زیادہ جو عذاب ہوگا وہ آگ کا ہوگا، ٹھنڈک کا عذاب ہوگا لیکن کم ہوگا۔ جس طرح انسان بہت زیادہ گرمی برداشت نہیں کر سکتا، اسی طرح انسان بہت زیادہ سردی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ آگ کا عذاب ہوگا اور بعضوں کو ٹھنڈک کا بھی ہوگا، چونکہ اکثر آگ کا ہوگا اس لیے عام طور پہ جہنم کے لیے النار کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ، قرآن کریم جو گفتگو فرماتا ہے نا، وہ ہمارے محاورات کا خیال رکھتا ہے۔ جو محاورات میں جملے بولے جاتے ہیں نا، وہی ہمارے ہاں قرآن کریم عام طور پر زبان محاورات کی استعمال کرتا ہے۔ ہمارے محاورات میں، ہمارے ماحول میں، انسانی سوسائٹی میں، انسانی معاشرے میں جب بھی کسی کو تکلیف دینے کی بات کرتی ہو تو جلانے کی بات کرتے ہیں، ٹھنڈک دینے کی بات نہیں کرتے۔ تو نے میرا دل جلا کے رکھ دیا ہے۔ جب یہ بھی کہتے ہیں تو نے میرا دل ٹھنڈا کر کے رکھ دیا ہے۔ تو ہمارے ماحول، انسانی سوسائٹی میں جب تکلیف کی بات کرنی ہو تو آگ کی بات کرتے ہیں، جلانے کی بات کرتے ہیں، بس۔ تو قرآن محاورات پہ بات کرتا ہے نا، اس لیے جہاں جب بھی کسی کو سزا دینی ہو، آگ میں ڈال دو، اس کو جہنم میں جانے دو، آگ میں جانے دو، جلتا ہے تو جلنے دو، ہمیں کیا ہے اس سے۔ تو ہمارے چونکہ محاورات انسانی سوسائٹی میں عموماً عذاب کے لیے نار کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس لیے یہاں نار کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ہم جہنم کو مانتے ہیں، مراد سے جہنم ہے۔ یہ بات بھی اچھی طرح ذہن نشین فرما لو، جہاں ہمیشہ سکھ ہو اور کوئی دکھ نہ ہو وہ جنت ہے، اور جہاں ہمیشہ دکھ ہو اور کوئی سکھ نہ ہو وہ جہنم ہے، اور جہاں کبھی سکھ ہو کبھی دکھ ہو وہ دنیا ہے۔ ہم دنیا میں ہیں، نہ تو جہنم میں ہیں، اللہ محفوظ رکھے، نہ جنت میں ہیں، اللہ سب کو لے جائے۔ دنیا میں دکھ سکھ، توجہ رکھنا، دنیا میں دکھ سکھ ہوگا۔ میں یہ بات بار 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 سمجھاتا ہوں، اللہ کرے یہ بات ہمارے طلباء کے طبقے کو سمجھ آ جائے۔ آج ہمارے یہاں حکمت اور بصیرت کا معنی یہ ہے تکلیف نہ آئے، بس، بدنامی نہ ہو، جیل نہ آئے، کیس نہ بنے، مشقت نہ ہو۔ پوری حکمت اور بصیرت ہماری اسی پہ گھومتی ہے۔ آگے خلق قرآن کا مسئلہ آ رہا ہے، میں وہاں پہ بات کروں گا ہمارے علماء نے کتنی قربانیاں دی ہیں، اور آج بھی ان کا نام زندہ ہے، اور جو قربانیوں کے ڈر سے بدک جاتے ہیں وہ خود بھی مر جاتے ہیں، ان کا نام بھی مر جاتا ہے۔ ہم جس امام کے مقلد ہیں ان کا نام نعمان بن ثابت، امام اعظم ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ، زندگی کے آخری 4 سال جیل میں کاٹے، زندگی کے آخری 4 سال جیل میں کاٹے ہیں۔ امام کا نام مٹا نہیں ہے، امام کا نام زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ تکلیف کس بات پہ ہے؟ چیف جسٹس بنو، قاضی القضات بنو، کہا نہیں بنتا۔ وجہ، کہا میں اہل نہیں ہوں۔ کہا جی بننا پڑے گا۔ امام صاحب نے فرمایا مارو نہیں، دلیل سے بات کرو، دلیل سے بات کرو۔ میں کہتا ہوں میں اہل نہیں ہوں، اگر یہ میرا جملہ ٹھیک ہے، نااہل کو قاضی بنانا جائز نہیں ہے۔ اگر یہ میرا جملہ غلط ہے تو جھوٹے بندے کو قاضی بنانا جائز نہیں ہے، تم مجھے کیسے قاضی القضات بناتے ہو؟
کوڑے مارو، کوڑے کھائے، جیل میں ڈالو، جیل میں ڈالا، نہیں مرتا زہر پلا دو۔ جیل کا سپاہی تھا، بہت نیک تھا، امام صاحب کا عقیدت مند تھا۔ بہت سارے لوگ ملازم ہوتے ہیں، بہت مخلص ہوتے ہیں، عقیدت مند ہوتے ہیں، لیکن بیچارے مجبور ہوتے ہیں۔ اس نے کہا جی میں مجبور ہوں، جیل سے تو نکال نہیں سکتا، اندر کی خبر یہ ہے آج آپ کو زہر پلایا جائے گا دودھ میں، بس میں یہی کر سکتا تھا، میں نے بتا دیا۔ دودھ آیا، فرمایا میں نہیں پیوں گا، ہر روز پیتے رہے، آج نہیں پیوں گا۔ وجہ، فرمایا نہیں پیوں گا۔ کیوں؟ اب اگر امام صاحب دودھ پی لیتے، علم میں تھا کہ دودھ میں زہر ہے، یہ خودکشی ہوتی، نہیں پیا، جبرن منہ میں انڈیلا۔ اب مجبور ہو گیا نا، بے بس میں نہیں، بے بس ہو گئے، مجبور ہو گئے، زہر پلایا۔ امام صاحب دنیا سے چلے گئے، اپنے موقف سے نہیں ہٹے۔ 4 سال زندگی کی آخری جیل میں۔ مجھے کبھی تعجب ہوتا ہے، امام ابو حنیفہ کا مقلد ہو اور اس وجہ سے حق بیان نہ کرے، اس سے جیل آتی ہے۔ اس کو حکمت کا نام نہ دو، اس کو بزدلی کا نام دو۔ حکمت اور تدبیر اور ہوتی ہے، بزدلی اور شجاعت اور ہوتی ہے۔ ہم دنیا میں رہتے ہیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں مشقت ہوگی، ہم نے تمہیں مشقت میں پیدا کیا ہے۔ کبد، اس کو ظرف بنایا، انسان کو مظروف بنایا۔ ظرف سے مظروف نکل جائے یہ قابل تعجب ہے، مظروف ظرف میں رہے یہ قابل تعجب نہیں ہے۔ عالم کو مشکلات آئیں یہ تعجب کی بات نہیں ہے، کسی عالم پر کوئی مشکل نہ ہو یہ تعجب کی بات ہے۔ اور ہمارا کیا عالمیہ ہے، میں اپنی بات آپ کو پتہ ہے، میں ہر روز اپنی کہتا ہوں، میں دائیں بائیں کی نہیں کہتا۔ میں کسی وجہ سے جیل میں چلا جاؤں، کتنا باصلاحیت ہے، دیکھو اللہ نے کتنا نوازا ہے، لیکن پاگل ہے، سمجھتے نہیں ہے۔ وہ حالات سمجھو، کچھ معاملات سمجھو، کچھ ماحول کو سمجھو۔ اور بھائی یہ طوفان جب آتا ہے بیٹھ جاتے ہیں، جب گزر جاتا ہے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، کچھ سمجھو۔ اور میں کیس لڑتا ہوں، باہر آ جاتا ہوں، ایجنٹ ہے، کیسے باہر آ گیا؟ اس کیس میں باہر بندہ آ ہی نہیں سکتا۔ اندر جائیں تو پاگل ہیں، باہر جائیں تو ایجنٹ ہیں۔ اب جیل کے دروازے پر بیٹھے رہیں۔ دیکھو میں آپ کو بارہا کہتا ہوں، میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، میں انسانی کے لیے نہیں کہتا۔ اللہ میں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس لیے کہہ رہا تھا، دنیا جنت اور جہنم میں فرق ہے۔ دنیا میں سکھ بھی ہوگا، دکھ بھی ہوگا، جہنم میں دکھ ہوگا، سکھ نہیں ہوگا، اور جنت میں سکھ ہوگا، دکھ نہیں ہوگا۔ دنیا کو دنیا سمجھو، دنیا کو دنیا سمجھو، دنیا کو دنیا سمجھو گے تو دین کا کام کرنے میں مزہ آئے گا۔ اور میں بارہا کہتا ہوں، جو تھکتا ہے اس کو سونے کا مزہ آتا ہے، جو نہیں تھکتا اس کو سونے کا مزہ نہیں آتا۔ کل میں نے تفصیل سے بات سمجھائی تھی کہ قبر کی زندگی اس کو سمجھ آئے گی جو سونے کی زندگی سمجھے، جس کو نیند نہ سمجھ آئے اس کو قبر کی زندگی سمجھ آ ہی نہیں سکتی۔ تو جو تھکا ہو اس کو سونے کا مزہ آتا ہے کہ نہیں؟ دنیا میں دین کا کام کر کے تھک جاؤ، اللہ کی قسم سونے کا مزہ آئے گا، سونے کا مزہ آئے گا۔ آدمی قبر میں جائے گا، من ربک، رب کون ہے؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ من نبیک، نبی کون ہے؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ما دینک، دین کیا ہے؟ دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ فینادی منادی من السماء، اب فرشتہ اعلان کرتا ہے، البسولہ من الجنہ، جنت کا لباس دو، افرشولہ من الجنہ، جنت کا بچھونا دو، وفتحوا لہ بابا الی الجنہ، میت کو یہاں رہنے دو، جنت کو وہاں رہنے دو، درمیان کا دروازہ کھول دو، فیاتیہ من طیبہا وروحہا، جنت کی خوشبو اور ہوا اس قبر تک آتی ہے۔ یہ عرض جنت ہے، دخول جنت نہیں ہے۔ یوم، جب جنت، دخول جنت کب ہے؟ یا ایت النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ قبر دخول جنت نہیں ہوتا، قبر عرض جنت ہے، دروازہ کھول دو، فیاتیہ من طیبہا وروحہا، پھر فرشتہ کہتا ہے نم کنومۃ العروس، آج ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔
ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ مجھ سے ایک طالب علم نے چٹ دی، استاد جی پہلی رات دلہن سوتی بھی ہے؟ میں نے کہا سوتی ہے۔ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ میرا رب اللہ ہے، میرے نبی حضرت محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دین اسلام ہے۔ جو تیرے ذمہ کام تھا پورا ہو گیا، سو جا۔ دلہن بھی سوتی ہے جو اس کے ذمہ کام ہے، جب پورا ہو جائے سوتی ہی نہیں ہے، نیند آ جاتی ہے۔ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا نا، میں ہنساتا نہیں ہوں، سمجھاتا ہوں، لیکن اللہ نے میرا کلام ایسے رکھا ہے کہ میں 10 گھنٹے بھی بولتا رہوں تو لوگ ہنستے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، ہنستے رہتے ہیں، تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی، عقیدہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، اکتاہٹ بھی نہیں ہوتی، عقیدہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں بارہا کہتا ہوں، اسی وجہ سے بدنام کیا جا رہا ہے کہ لوگ اس تک پہنچ نہ پائیں، لوگ اس تک پہنچ نہ پائیں۔ جب پہنچ جائیں گے معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمارے ان دنوں کے جلسے تھے نا، یہ ان دنوں میں جو ختم بخاری ہے، بہت جلسے تھے۔ ایبٹ آباد میں گیا، بیان کیا، میرے موبائل میں میسج موجود ہے، مجھے میرے ایک شاگرد نے فون کیا، میسج کیا کہ استاد جی ایبٹ آباد ہم آئے۔ بیان شروع ہوا رات 3:30 بجے۔ کتنے بجے؟ کہتے ہیں لوگ سنتے نہیں ہیں، 3:30 بجے تک بیٹھے ہیں، اس نے آنا ہے اور ہم نے سننا ہے۔ اور یہ 3:30 بجے رات میرا تیسرا بیان تھا، دن کو بیان ہے، عشاء کو بیان ہے، تیسرا بیان۔ میں پہنچا، اس نے کہا استاد جی میرے ساتھ مماتی آئے جو آپ کا نام سننے کے لیے تیار نہیں تھے، آپ نے ذات محمد پہ گفتگو کی، مجھے باہر نکل کے کہا مولانا کی گاڑی مبارک کدھر ہے؟ میرے موبائل میں میسج انہی لفظوں سے ہے، گاڑی مبارک کدھر ہے؟ استاد جی آپ کی گاڑی چومتے تھے، اور ایک بیان پر عقیدے کو چھوڑ دیا۔ میں موبائل پہ اپنی شورا اور مریدین کے نام پہ میسج کرتا ہوں، جو میرے مرید ہیں اور میرے واٹس ایپ پہ ہیں، ان کے پاس کارگزاری کے میسج بھی آتے ہیں، ہر جمعرات واعظ و نصیحت کا میسج بھی آتا ہے۔ یہ واکنڈ میں بیان تھا، فارغ ہوا، حسنین کا طالب علم ہے، مجھ سے بیعت ہے، میسج آیا استاد جی آج آپ کے بیان میں بریلوی آئے تھے، بریلویت سے توبہ کر لی ہے، کہا ہماری بیعت کرا دو۔ میرا آگے ایبٹ آباد ختم بخاری پر جلسہ تھا، اسٹیج سیکرٹری نے کہا جی ایک بچی ہے، اس نے عربی پہ آپ ایک کلام پڑھا ہے تو ہم چاہتے ہیں سنائیں۔ میں نے کہا آپ سنا دیں، عربی کا کلام پڑھا، مجھے میسج آ گیا، بالا کوٹ سے لوگ آئے تھے مانسیرا، انہوں نے کہا جی کچھ لوگ آپ کا نام نہیں سننا گوارا کرتے، ہم نے آپ کے صرف 3 بیان سنائے ہیں، اپنا مسلک بدل گئے۔ آپ سنو تو صحیح نا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اسی وجہ ہے نم کا نومت العروس، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ اور یاد رکھنا اللہ کے نبی کے لفظ ہیں، نبوت کے کلام کی بلاغت دیکھنا، یہ عروس کا لفظ نہ فرماتے تو قبر کا سونا سمجھ نہ آتا، یہ عروس کا لفظ سمجھایا تو پھر قبر کی زندگی سمجھ آئی ہے، یہ دلہن کا لفظ نہ ہوتا تو قبر کی زندگی سمجھ نہ آتی۔ ایک لڑکی کسی لڑکے پر فدا ہے، کسی لڑکے پر عاشق ہے، لڑکے کے پاس جانا چاہتی ہے، اس کو ڈر کیا ہے؟ اگر میسج کیا اللہ سے بھی ڈرتی ہے، معاشرے سے بھی، خاندان سے، فون کرنا چاہتی ہے نہیں کرتی، اللہ کا بھی ڈر ہے، معاشرے کا بھی ہے، بات کرنا چاہتی ہے، ملنا چاہتی ہے نہیں ملتی، اللہ کا بھی ڈر ہے اور معاشرے کا بھی ڈر ہے۔ وہی لڑکی اسی لڑکے کے پاس کلمہ نکاح کے ساتھ آ جائے تو جن سے ڈرتی تھی کہ میسج نہ دیکھ لے، آج وہ باہر کھڑے ہیں، یہ کنڈی لگا کے اندر ہے، کوئی اس کو ڈر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سمجھا رہے ہیں قبر کیڑوں کا گھر ہے، ظلمت کا گھر ہے، وحشت کا گھر ہے، وہاں جانے سے ڈر لگتا ہے۔ جس طرح یہ ڈرتی تھی کلمہ نکاح کے ساتھ آئی، آج دلہن کو ڈر نہیں ہے، کلمہ ایمان کے ساتھ آ جا تجھے بھی کوئی ڈر نہیں ہے۔ اب بتاؤ یہ لفظ عروس کے بغیر سمجھ آ سکتا تھا؟ کیسے حضور نے کلام فرمایا ہے، کلام نبوت کی بلاغت دیکھو۔ یہ تشریح کہاں لکھی ہے؟ حوالے یاد رکھو نا، ابن حجر لکھے تو شرح ہے، علامہ عینی لکھے تو شرح ہے، حضرت تھانوی لکھے تو شرح ہے، تحذیر الناس میں مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ لکھا ہے کہ جب بعد والے دلیل کی بنیاد پہ بات کریں، تفسیر بالرائے نہیں کہتے، اس کا تفسیر بالدلیل ہی کہتے ہیں۔ نانوتوی لکھ رہے ہیں، میں تو اس پہ حوالہ بھی پیش کر رہا ہوں۔ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ ہم دنیا میں ہیں، ہم قبر جنت کا باغ ہے، دل کرتا ہے جائیں،
لیکن تنہائی ہوگی، دل کرتا ہے جائیں اندھیرا ہوگا، دل کرتا ہے جائیں کیا بنے گا؟ فرمایا کلمہ ایمان کے ساتھ آؤ۔ اور یہ ہماری تشریح نہیں ہے، اللہ کے نبی کی ہے۔ فرمایا نم کنومت العروس، فرشتہ کہے گا اس دلہن کی طرح سو جو لا یوقظہ الا احب اہلہ، اس دلہن کو وہی اٹھاتا ہے جو اس کو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ذالک قول اللہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ یہی وہ آیت ہے جس کا اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اس آیت کا یہی معنی ہے کہ کلمہ ایمان کی وجہ سے ثابت قدم ہوگا اور قبر میں ہوگا۔